حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اسلامی روایت میں سب سے اہم اور معروف روایتوں میں سے ایک ہے۔ یہ یہودیت اور عیسائیت میں بھی پایا جاتا ہے، تفصیلات میں کچھ تغیرات کے ساتھ۔ یہاں کہانی کا خلاصہ ورژن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب بنی اسرائیل قدیم مصر میں فرعون کے غلام تھے۔ فرعون ایک ظالم اور جابر حکمران تھا جسے ڈر تھا کہ بنی اسرائیل اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فرعون نے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ کی ماں نے اپنی جان کے خوف سے اسے ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل پر چھوڑ دیا۔ یہ ٹوکری فرعون کے خاندان کے ایک فرد کو ملی تھی اور بچے کو گود لے کر فرعون کے اپنے بیٹے موسیٰ محل میں پلا بڑھا، ایک اسرائیلی کے طور پر اپنی حقیقی شناخت سے بے خبر تھا۔ جیسے ہی موسیٰ بالغ ہوئے، اس نے اپنے حقیقی ورثے کو دریافت کیا اور فرعون کے ظلم و ستم میں مبتلا اپنی قوم پر ترس آنے لگا۔ ایک دن جب اس نے ایک مصری نگہبان کو ایک اسرائیلی غلام کے ساتھ بدسلوکی کرتے دیکھا تو اس نے مداخلت کی اور غلطی سے نگہبان کو مار ڈالا۔ اپنے اعمال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے موسیٰ فرعون کے عذاب سے بچنے کے لیے مصر سے فرار ہو گئے۔ جلاوطنی کے زمانے میں موسیٰ مدین کی سرزمین کو سینا کے قریب اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کے دوران اس کی اللہ خدا سے گہری ملاقات ہوئی، جس نے جلتی ہوئی جھاڑی میں اس سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے اور وعدہ کی سرزمین کی طرف رہنمائی کا کام سونپا۔ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ بطور ترجمان مصر واپس آئے۔ انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، تاہم فرعون نے انکار کر دیا اور اپنا دل مزید سخت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہرے کے طور پر معجزاتی نشانات اور تعاون کا ایک سلسلہ بھیجا، لیکن فرعون اپنی ضد پر قائم رہا۔ تعاون میں دریائے نیل کو خون میں تبدیل کرنا، مینڈکوں، ٹڈیوں اور کیڑوں کے غول کو بھیجنا، بیماریاں پیدا کرنا، اور یہاں تک کہ مصر پر اندھیرے کا باعث بننا شامل تھا۔ ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود فرعون موسیٰ اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ خرکار تعاون کا آخری اور شدید ترین پیلوٹوں کی موت نے فرعون کو بنی اسرائیل کو رہا کرنے پر آمادہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکالا اور انہوں نے وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر شروع کیا۔ اس نازک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے سمندر کو الگ کر دیا اور بنی اسرائیل کو بحفاظت پار کرنے کی اجازت دی۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے تعاقب کرنے کی کوشش کی تو سمندر ان پر بند ہو گیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ واقعہ بحیرہ احمر کی تقسیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موسیٰ اور فرعون کی کہانی نہ صرف نجات اور معجزات کی کہانی ہے، بلکہ تکبر، جبر کے نتائج اور ایمان کی اہمیت اور اللہ کے احکام کی اطاعت کے بارے میں ایک طاقتور سبق بھی ہے۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن میں اس کا ذکر ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔